صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے مسلسل 10 نشستوں میں سے آج 5ویں نشست میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پاک مہینے کے صدقے اور اپنے پاک ترین گھر کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و ستھرا، مزکہ و مصفہ فرمائے، ہمیں گناہوں سے، بیماریوں سے، فکر و تفکرات سے پاک فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں رب عز و جل صحت و عافیت، عمر درازی بالخیر نصیب فرمائے۔ جو صحت و عافیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام نصیب فرمائے۔ جن جن احباب نے ان نشستوں کے لیے جس طرح سے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حصوں کو اپنی بارگاہ بے کسبنا میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کا موضوع آج کے موسم کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت ہے۔ انشاءاللہ اپنے موضوع کے مطابق گفتگو ہوگی، تو سب سے پہلے کہ اسے گفتگو کی جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے موضوع کو نبھانے کے لیے، اب جب موضوع کیا ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، اور اگر یاد نہیں تو انشاءاللہ دوران گفتگو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ آج کی گفتگو اور آج کی نشست کا موضوع کیا ہے۔ انتہائی اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ محرم الحرام کے ان 10 نشستوں میں ہر موضوع کا عنوان شخصیات پر ہی ہے، تو آج کے موضوع کا عنوان بھی شخصیات پر ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ معارج کی آیات ہیں۔ سورہ معارج قرآن مجید کے 29ویں پارے میں ہے، اور خطبے کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، وعظ و نصیحت کے لحاظ سے یہ آیت انتہائی غیر معروف ہے۔ اس آیت پر گفتگو آج تک ہم نے نہیں سنی، اسی وجہ سے ہم نے اس غیر معروف آیت کو ایک معروف شخصیت کی پر گفتگو کرنے کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں جو رکنے والا نہیں ہے، اور جو عذاب کافروں پر آنا ضروری ہے، من اللہ ذی المعارج، اور وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ سے سننے سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا، اس آیت مقدسہ کو سننے سے ہی معلوم ہو گیا کہ کسی واقعے کی جانب اس کا اشارہ ملتا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا، یعنی طلب کیا ایک طلب کرنے والے نے اس عذاب کو جو آنے ہی والا ہے۔
للکافرین لیس لہ دافع، جو کافروں کے لیے آنے ہی والا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، من اللہ ذی المعارج، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ عذاب اس اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے۔ سوال سے اس آیت مقدسہ میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، اور جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا، تو معلوم ہو گیا کہ جو طلب کیا جا رہا ہے وہ عذاب ہے۔ کس سے طلب کیا جا رہا ہے؟ من اللہ، اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اور کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ عذاب طلب کیا جا رہا ہے۔ کس سے طلب کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ تو کیا طلب کیا جا رہا ہے اس آیت میں موجود ہے، اور وہ طلب ہے عذاب۔ کس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی اس آیت میں موجود ہے کہ وہ اللہ سے عذاب طلب کر رہا ہے، لیکن کون طلب کر رہا ہے اس آیت میں موجود نہیں ہے۔ اس آیت میں اس کا نام یا اس کا تذکرہ صراحتاً موجود نہیں ہے، بس کہا طلب کیا ایک طلب کرنے والے نے اللہ کے عذاب کو جو آنے ہی والا ہے، اور وہ اس رب کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے۔ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، عذاب مانگ رہا ہے، یہ تو واضح ہو گیا۔ کون مانگ رہا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ تو آج ہم نے اسی ایک پوائنٹ پر گفتگو کرنی ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے جس نے جس نے عذاب طلب کیا۔ تو جب آپ مفسرین کرام کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کتب تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں صراحت سے تو ذکر نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے اب آپ کتابوں کا جب حوالہ چاہیں تو ابن کثیر کو دیکھیں، امام قرطبی، امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ کی تفسیر قرطبی کا مطالعہ کریں، اور پھر صاحب روح البیان کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد امام بغوی، امام خازن، اور اس کے بعد امام مظہری، ان کتب تفاسیر کا مطالعہ کریں تو انہوں نے 5 باتیں لکھی ہیں، 5 شخصیات کا ذکر کیا، 5 احباب کا ذکر کیا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو محفل مختصر ہے نا، تو 5 کا ذکر کروں تو ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں پھر وہ بات درمیان میں ہی رہ جائے گی، گفتگو کسی دوسرے رخ پر چلی جائے گی۔ تو ان 5 میں سے ہم 2 کا ذکر کریں گے حصول برکت کے لیے، تاکہ بات بھی بن جائے اور رات بھی بن جائے۔ سب سے پہلے جس کو روایت کیا امام خازن نے لکھا، فرمایا سوال کرنے والا نضر بن حارث ایک شخص ہے، یہ مکے کا بڑا رئیس، اور ہدایت کی بات، اچھی بات غریبوں کو بتا دینا اور غریبوں سے ہدایت کی بات منوا لینا آسان ہوتا ہے بمقابلہ امیروں کے، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ، ساری چیزیں اسے حق بات سے روکتی ہیں۔ تو یہ نضر بن حارث تھا، صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں تو اسے دیکھ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ کل تک لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب آہستہ آہستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا۔ تو ایک مرتبہ جب یہ دوسرے ملک گیا، یہ تاجر تھا، شام گیا، یمن گیا، تو اس نے دیکھا کہ بعض عیسائی ہیں وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی دوسرے ملک گیا، شام گیا، تو شام میں رہنے والے یہودی ہیں، اس نے وہاں پہ دیکھا کہ یہودی اپنی کتاب کی تلاوت کرتے اور عبادت کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں،
تو یہ دیکھ کر آیا، جب وہ دیکھ کر یہاں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان فرمایا تھا آہستہ آہستہ ان کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پھر لوگ آئے، اور جب لوگ آ کر کہتے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ کہتا یہ آیت تو میں وہاں پہ بھی سن کے آیا، یہ واقعہ نازل ہوا، یہ کہتا یہ واقعہ تو میں نے یہودیوں کی کتاب میں بھی سن لیا ہے۔ تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمسخر کرنے لگا، قرآن مجید کی آیات کو ہلکا سمجھنے لگا، تمسخر کرنے لگا۔ جب حضرت عثمان بن مظعون اس کے دوست تھے، جن کا ذکر ہم نے ابھی چند نشستوں پہلے کیا ہے، عثمان بن مظعون جو جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون کا ذکر ہم نے کیا تھا نا چند نشستوں پہلے، دوران گفتگو ان کا ذکر آیا تھا۔ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اس کے دوست تھے۔ جب آپ نے اس کی بدعقیدگی کے کلمات سنے تو آہستہ آہستہ آپ اس سے پیچھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے بارے میں اس طرح بدگمانی کرنا، قرآن مجید کے بارے میں کہنا، وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی بنا لوں گا، یہ میں وہاں سن کر آیا ہوں، یہی قصے کہانیاں وہ بھی سناتے رہے، یہی قصے کہانیاں یہ بھی سنا رہے ہیں، تو اس جیسی آیات یا اس جیسے واقعات تو میں بھی بیان کر سکتا ہوں، میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اسے خوف دلایا اور کہا کہ او بندے تو رک جا، تو کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے، آپ کی رسالت کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور آپ پر اترنے والی کتاب کے بارے میں تو کہتا ہے یہ میں بھی بنا لوں، تو اس کے آیات کو، اس کے احکام کو تو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اسے جھڑکا، اسے ڈانٹا اور اسے سختی سے روکا، تو وہ کہنے لگا ہاں میں یہ کروں گا، اور میں انہیں العیاذ باللہ جھوٹا نبی سمجھتا ہوں، انہیں سچا نبی نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس نے دعا کی یا اللہ یہ محمد اور ان پر اترنے والی آیات اگر حق ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب ڈال، یا آسمان سے مجھ پر پتھروں کی بارش کر دے جس سے میں مر جاؤں۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آسمان سے پتھر برسنے والا نہیں، آسمان سے عذاب آنے والا نہیں، جب لوگ دیکھیں گے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو سمجھ جائیں گے کہ وہ رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہ مخواہ العیاذ باللہ لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تمسخر کرتے ہوئے اس نے یہ دعا کی جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق بات کہتے یا ان پر اترنے والی کتاب حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر اتار، مجھ پر آسمان سے پتھر کنکر نازل کر دے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں وہ یہ دعا کر کے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ کر پایا تھا، آسمان سے کنکروں کی بارش ہوئی، آسمان سے عذاب آیا اور وہ اسی عذاب میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اب دو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آسمان سے کنکروں کی بارش ہوئی اور وہ مر گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ عذاب آیا اور وہ خاکستر ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آسمان سے آگ برسی جس کی وجہ سے وہ ایک بجلی چمکی، اور آسمان سے ایک بجلی کی طرح آگ آئی جس نے چشم زدن میں اس کو خاکستر کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کا پیغام دیا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو اس پر آنے ہی والا تھا،
اور اس نے سوال کیا اس رب کی طرف سے، یعنی اس نے وہ عذاب اس رب سے طلب کیا جو بلندیوں والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی شان گھٹانا چاہتا تھا، وہ رب ایسا ہے جو بلندیوں والا ہے، وہ بلندی دیتا ہے، اور وہ اس دعا کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا چاہتا تھا، تو اللہ نے فرمایا بلندی کا مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلند کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لوگوں کے سامنے عذاب دے کر رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس میں اب گفتگو تو طویل ہو جائے گی، اگر ذہن ہو تو ہم اس پر بھی اگر گفتگو کریں نا تو گھنٹوں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب راستہ تو بالکل وسیع ہو گیا نا۔ ایک بات اس سے جو فائدہ ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ، اس کے رسول، قرآن، اسلام، احکام اسلام کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھیں۔ ہم جو ہے نا یہ اب روشن خیالی کی طرف جا رہے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہیں، یعنی ہر چیز کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا ہمارے لیے بہت بالکل آسان سی بات ہو گئی ہے۔ دین اسلام کے احکام کا مذاق اڑانا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کا ذکر کر دیا جائے تو ایسے ہی عامیانہ انداز میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ جس کو برباد کرنا چاہے وہ ان کاموں میں ہی لگ جاتا ہے، وہ مسلمات اور معظمات کی بے حرمتی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب جس کو دیکھے نا کہ وہ انتہائی جری ہو گیا ہے اسلامی احکام کے خلاف کے حوالے سے، اسلامی احکام کے بارے میں وہ انگشت نمائی کرتا ہے، چرب زبانی کرتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو عامیانہ انداز میں ذکر کرتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو ایسا ذکر کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ کسی اپنے چھوٹے بڑے بھائی کا ذکر کر رہا ہے، قرآن مجید کی آیات کو آسان لیتا ہے۔ جب آپ ایسے شخص کو دیکھیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے، پھر اس سے دور ہو جائیے۔ جیسے حضرت عثمان بن مظعون اس کے دوست تھے، لیکن آپ دور ہو گئے نا۔ جب آپ دور ہو گئے تو اللہ کی ایسی رحمتوں کا ان پر نزول ہوا کہ جب ان کا وصال ہوا تو رسول اللہ نے پیشانی پر بوسہ دیا، اپنی نگرانی میں آپ نے انہیں دفن کیا، اور ان کی قبر کے پاس ایک پتھر آپ نے خود اٹھا کر لگائے نا۔ پورا قصہ ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن وہ جس نے چرب زبانی کی، جس نے رسول اللہ کو، قرآن مجید کو، اسلامی احکامات کو ہلکا سمجھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ لہذا پہلا پیغام یہ ہے، ڈر جائیے۔ روشن خیالی یہ تباہی کی طرف جانے والی ہے۔ علماء سے جڑے رہیں گے تو با ادب بھی رہیں گے اور با امن بھی رہیں گے۔ علماء سے دور ہوں گے نا، علماء سے معنی یہ ہے جو واقعی علماء ہیں، یہ پہچان آپ نے خود ہی کرنی ہوگی۔ ہر وہ شخص جو دین کی باتیں بتا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو، یہ پہچان آپ نے خود ہی کرنی ہوگی۔ علماء کو سنتے رہیں گے تو خود ہی آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ واقعی عالم کون ہے اور واقعی عالم کی شکل میں ظالم کون ہے، یہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ان لوگوں سے دور رہیں۔ ہر وہ شخص جو دینی گفتگو کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو۔ اب ہمارے یہاں ایک نئی مخلوق نکل پڑی ہے، موٹیویشن اسپیکر۔ اب یہ کیا کون سی مخلوق ہے؟ تو اب ایسا ہوا کہ علماء اپنی عزت و تعظیم کا بھی تحفظ کرتے ہیں، اور تمام معظمات اہل سنت اور معظمات اسلام کی بھی اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم حافظ قرآن بھی ہیں، محافظ قرآن بھی ہیں۔ تو جب ایسے لوگ جو کسی دینی ادارے سے وابستہ نہیں ہیں، بس کچھ اردو انگلش کی کتابیں پڑھ لیں، کچھ دینی معلومات حاصل ہو گئی، اور وہ جب دین پر گفتگو کرتے علماء انہیں روکتے۔ ایسے لوگ زر خرید ہوتے ہیں اکثر و بیشتر۔ یہ جو فلسفہ زدہ لوگ ہیں نا، یہ مخلص نہیں ہوتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر مخلص نہیں ہوتے، یہ زر خرید ہوتے ہیں۔ انہیں خرید لیا گیا ہوتا ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، داڑھی اور امامے اور جبے قبے کے علاوہ بھی میں دین پر سمجھتا ہوں اور دین سمجھا سکتا ہوں۔
تو جو روشن خیال لوگ ہیں پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں نا. تو ایسے لوگ جب ہم دیکھتے ہیں نا، جب علماء دیکھتے تو وہ علماء انہیں منع کرتے، بھائی رک جائیں، آپ عالم نہیں ہیں تو آپ اس طرف گفتگو نہ کریں. اچھا، ایسے لوگ عجیب فلسفہ زدہ ہوتے کہ وہ جب گفتگو کرنے میں آئیں قرآنی آیات احادیث پر گفتگو کریں، اور اگر کسی عالم کے سامنے بیٹھ جائیں اور عالم اس سے پوچھے یہ بتاؤ، تو وہ کہتے میں عالم نہیں ہوں. یہ تو منافقت ہے نا. جب عالم کے سامنے بیٹھو تو تم دم دبا کر بیٹھ جاؤ، اور جب بھولے بھالے مسلمانوں کے درمیان میں رہو تو گفتگو ایسی کرو کہ عالم بھی سوچنے پہ پڑ جائے کہ ہم نے تو کئی سال لگا دیے کتاب و سنت کو پڑھنے میں، لیکن ہمیں تو اتنی پہنچ نہیں ہوئی جتنی پہنچ اس کی کتاب و سنت میں ہو گئی. تو جب علماء منع کرتے نا تو پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ اسکرین سے غائب ہو گئے. لیکن اب ظاہر ہے کہ گمراہی تو پھیلانی ہے نا، تو یہی لوگ اب دوسری شکل میں آئے. انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عالم نہیں لگایا، اب انہوں نے لگایا موٹیویشن اسپیکر. تو کون صاحب ہیں جناب؟ فلاں صاحب ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دین سکھاتے ہیں. یعنی کام وہ سب کچھ یہی کر رہے ہیں جو علماء کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس پختہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس نام سے دھوکہ یہ ہو گیا کہ جب علماء کہیں بھائی آپ دینی گفتگو نہ کریں، آپ عالم ہیں، تو وہ کہتے جی ہم نے تو اپنے نام کے ساتھ عالم لگائے نہیں، میں تو موٹیویشن ہوں. یعنی لوگوں کو ترقی کی طرف گامزن کرتا ہوں، لوگوں کا ذہن وسیع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو تیسری مخلوق نکلی ہے نا موٹیویشن اسپیکر، ان سے دور رہیے. ان سے دور رہیں گے آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کے عقائد بھی اچھے رہیں گے. یہ آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں، جیسے بارش کے بعد پتنگے نکلتے ہیں نا، آہستہ آہستہ یہ نکل رہے ہیں. تو جب اصل میں یہ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، تو چرب زبان ہونے کی اس لیے کہ علماء جب گفتگو کرتے ہیں نا بہت ناپ تول کر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں. یہ لوگ عالم تو ہوتے نہیں، اس لیے چرب زبانی کرتے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چرب زبانی کے نظر ہو جاتے، ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے رکیں. جب سنیں تو عالم کو سنیں، جب دیکھیں تو عالم کو دیکھیں. عالم کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کو سننا عبادت ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی فکانما خلف نبی فکانما صلی خلف نبی. فرمایا کہ جس نے کسی متقی اور پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی گویا اس نے رسول اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اگرچہ اس حدیث پر اختلاف ہے لیکن فضیلت کے باب میں تو ہے نا. لہذا ان لوگوں سے جوڑے رہیں جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا وارث بنایا ہے. رسول اللہ نے اپنے دین کا وارث نہ کسی ڈاکٹر کو بنایا ہے، نہ کسی پروفیسر کو بنایا ہے، نہ کسی موٹیویشن اسپیکر کو بنایا ہے، دین کا وارث علماء کو بنایا ہے. تو ان سے جڑے رہیں گے نا تو آپ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہی لوگ ہیں یہ جری ہو جاتے ہیں، جو ہم بتانا چاہ رہے تھے. یہ لوگ جری ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی آیات کو ایسے عامیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم تو اسے بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بہت عام سی چیز ہے. تو ان کی گفتگو جب آپ سنیں گے نا تو مسلمات اسلام کی اہمیت آپ کے نظروں میں کم ہو جائے گی. لیکن جب علماء کی گفتگو سنیں گے تو ان چیزوں کی حیثیت اور اہمیت عظمت آپ کے دلوں میں مزید اوپر چلی جائے گی. لہذا ان علماء کے ساتھ جڑے رہیے. صاحب خفاجی نے لکھا صاحب مدخل کے حوالے سے، فرمائے کہ ایک شخص وہ ناخن کاٹنے کے ارادے سے جب چلا اپنے گھر میں ہی ناخن کاٹنے کے لیے، تو جب اس نے جب ناخن کاٹنے کا آغاز کرنے لگا نا تو اسے معلوم ہوا اچھا آج تو بدھ کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو، اس سے برس کی بیماری ہو جاتی ہے.
برس کیا چیز ہے؟ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات بندوں کے جسم میں سفید سفید دھبے ہو جاتے ہیں، اور آہستہ ہوتے ہوتے پھر وہ دھبے بالکل اس قدر عام ہو جاتے ہیں کہ پورا جسم سفید ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بال، حتیٰ کہ اس کی پلکیں بھی سفید ہو جاتی ہیں۔ یہ برس کی بیماری کہلاتی ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا کہ بدھ کے دن اگر کوئی ناخن کاٹے یا اپنے فاضل بال تراشے، اسے برس کی بیماری ہو جائے گی۔ تو وہ شخص تھا، وہ عالم تھا۔ صاحب خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا، اور صاحب مدخل نے لکھا، اور پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور آپ نے بھی نسیم الریاض سے لے کے ہی لکھا ہے، اور آپ نے حوالہ المدخل کا ہی دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ عالم تھا، اس کے ذہن میں بات آئی کہ آج تو بدھ کا دن ہے، میں ناخن کاٹ رہا ہوں۔ پھر خیال ہوا وہ تو حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے، چلو کاٹ لو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ادھر اس نے ناخن کاٹے، اور شام ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر سفید برس کا ایک نشان ظاہر ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ نشان تکلیف دینے لگا اور بڑھنے لگا۔ وہ گھبرایا کہ یہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہلکا جان کر یہ کیا، ایسا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ دعائیں کرتا رہا۔ جب رات سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہوئے، اور جب آپ جلوہ گر ہوئے تو یہ دوڑے رسول اللہ کی بارگاہ میں، آپ کے دامن سے لپٹ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے فرمان کو ہلکا جانا، تم نے میرے فرمان کو ہلکا سمجھا؟ فرمایا میرے فرمان کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھنا۔ یا رسول اللہ وہ حدیث تو ضعیف ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا، میرا فرمان تو قوی ہے۔ حدیث ضعیف ہو تو راوی کی وجہ سے ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا، میرا فرمان تو قوی ہے، تمہیں میرے فرمان پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہے اب دوبارہ آپ کے فرمان کو ہلکا نہیں سمجھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، خواب میں ہی وہ اچھے ہو گئے، جب اٹھے تو بالکل ہی اچھے ہو گئے تھے۔ اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا اللہ کے فرمان کو جو ہلکا سمجھتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، نضر بن حارث کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر ہو گئی، اب ایک دوسری تفسیر بھی ہے۔ اب اس دوسری تفسیر کو روایت کرنے والے اتنے عام مفسرین نہیں ہیں۔ امام ثعلبی نے لکھا تفسیر ثعلبی میں، اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی نے بھی اس کو لکھا۔ اب یہ ہے سفیان بن عیینہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، اور آخری حج فرمانے کے بعد جب آپ لوٹنے لگے تو مقام غدیر خم پر آپ نے ایک خطبہ دیا۔ غدیر خم ایک مقام ہے، تو وہاں غدیر کہتے ہیں بڑے حوض کو، تو وہاں ایک بڑا سا حوض بنا تھا، تو اس حوض کی وجہ سے اس مقام کا نام غدیر خم ہو گیا۔ وہاں آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں کثیر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ کے خطبے کا عنوان اختصاراً یہ تھا کہ لوگوں، اللہ میرا ولی ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، کیا میں تم میں سے ہر ایک کا ولی ہوں؟ آپ نے فرمایا، تو آپ جتنے صحابہ کرام تھے سب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اللہ کے ولی ہیں۔ جب آپ نے صحابہ کرام سے، لوگوں سے اپنے ولایت کا اقرار کروا لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ فرمائے تم مانتے ہو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو مان کے رب کو مانا ہے، تو آپ کو مان کے علی کو مولا کیوں نہ مانو؟ پھر آپ نے دعا کی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ۔ یا اللہ تو اس کا دوست ہو جا جو علی کا دوست ہو جائے، تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہو جائے۔ یا اللہ تو اس سے دوستی کرنے والا، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرنے والا ہے، اور تو اسے چھوڑ دے جس نے علی کو چھوڑ دیا۔
یہ اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد کثیر صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب چلے گئے۔ اس واقعے میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی مولائیت کا ذکر ہے اور آپ کی عظمت و شان کا ذکر ہے، عظیم عظمت و شان کا ذکر ہے۔ چنانچہ بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی۔ جب مدینے میں یہ بات پھیلی تو حضرت سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفیان بن عیینہ کون ہیں؟ عظیم محدث ہیں، یعنی کہ جتنے محدث کہتے ہیں جو حدیث روایت کرنے والا ہوتا ہے اسے محدث کہتے ہیں۔ جتنے محدثین ہیں نا، ان تمام محدثین کے سردار تین ہیں۔ ان میں امام بخاری بھی آتے ہیں جو ان سرداروں کے نیچے ہیں، امام بخاری بھی ان سے نیچے ہیں۔ اب وہ محدثین کے سردار کون ہیں؟ ایک ہے عبداللہ بن مبارک، یہ محدثین کے سردار ہیں۔ دوسرے ہیں سفیان ثوری، یہ محدثین کے سردار ہیں۔ اور تیسرے ہیں سفیان بن عیینہ، یہ محدثین کے امام ہیں، پیشوا ہیں، مقتدی ہیں۔ اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، یہ حدیث میں امیر المومنین ہیں، یہ تین ہیں۔ اور انہی میں سے ایک ہیں سفیان بن عیینہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ درس دے رہے تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس عرض کرنے لگا کہ یا سیدی سأل سائل بعذاب واقعہ، یہ کس کے بارے میں نازل ہوا، یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا لقد سألتنی عن مسئلۃ ما سألنی عنها احد من قبلک، تم نے مجھ سے وہ بات پوچھ لی کہ آج سے پہلے تمہارے علاوہ کسی دوسرے نے یہ بات مجھ سے نہیں پوچھی۔ پھر آپ نے فرمایا حدثنی ابی، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے سنایا عن جعفر ابن محمد عن آبائی، اور وہ روایت کرنے والے امام جعفر الصادق سے، اور امام جعفر الصادق نے اپنے تمام جملہ آباء و اجداد مولا علی تک ان سے یہ حدیث روایت کی۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم ناو الناس فاجتمعوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غدیر خم میں آئے، آپ نے لوگوں کو ندا دی، نادى الناس، آپ نے لوگوں کو ندا دی، فاجتمعوا، تمام لوگ جمع ہو گئے۔ تو پھر وہی واقعہ جو ہم پہلے بیان کر چکے، آپ نے انہیں واعظ و نصیحت کی، اور پھر فاخذ بیاد علی، مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ فشاع ذالک، یہ بات پھیل گئی، یہ واقعہ ظاہر ہے کہ یہ معمولی واقعہ تو نہیں تھا نا، غیر معمولی واقعہ تھا۔ چلتے چلتے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنے اپنے شہروں میں گئے، بات پھیل گئی۔ تو کہتے ہیں وبلغ ذالک الحارث بن النعمان الفہریہ، یہ بات حارث بن نعمان الفہری تک پہنچی۔ حارث بن نعمان یہ ایک منافق تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا لیکن دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا تھا۔ تو جب یہ بات حارث بن نعمان تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی رضی اللہ عنہ کی مولائیت کا اعلان کیا ہے، یہ غصے بھرا آ گیا اور اپنی ناقہ، اپنے سواری پر سوار تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر وہ غصے بھرے انداز میں، انتہائی بے ادبانہ انداز میں کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا آپ کے رب کو مانو، میں نے آپ کے رب کو مانا۔ آپ نے کہا مجھے اللہ کا رسول مانو، میں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نماز پڑھنے لگ گیا۔ آپ نے کہا اپنے مال سے زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ دینے لگ گیا۔ آپ نے کہا حج کرو، میں حج کرنے لگ گیا۔ اس کے باوجود آپ کا دل بھرا نہیں کہ العیاذ باللہ آپ نے اپنے لیے نبوت کو اختیار کر لیا اور اپنے بھائی کے لیے ولایت کو اختیار کر لیا، تو جب سب کچھ آپ کے پاس ہو گیا تو ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ جل گیا، حسد کرنے لگا اور کہنے لگا
امرتنا ان اللہ ان نشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلناہ منک وامرتنا ان نصلی خمسا، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، فقبلناہ ہم اسے پڑھنے لگے، وامرتنا بالزکوۃ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہم ادا کرنے لگے، وامرتنا ان نصوم شہرن اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں، ہم رکھنے لگ گئے، وامرتنا بالحج آپ نے ہمیں حکم دیا حج کا، ہم حج کرنے لگے، ثم لم تردی بہذا اس کے باوجود آپ کا دل نہ بھرا، حتی رفعت یہاں تک کہ اس کی آواز بلند ہوئی، اور جب اس کی آواز بلند ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا اور کہتا رہا، آپ کا دل نہ بھرا، حتیٰ کہ فضلتہ علینا آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر بلندی دے دی، اور آپ نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا شیء منک ام من اللہ۔ اب آپ یہ بتائیں، ساری فضیلت تو آپ نے اور آپ کے خاندان والوں نے لے لی، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے مولا علی کی مولائیت کا جو اعلان کیا اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل سے اس کی بات سنتے رہے، جب اس نے کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے، قال آپ نے فرمایا کہ میں نے علی کی مولائیت کا اعلان مقام غدیر خم میں اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ رب کی مرضی سے کیا۔ رب نے کہا علی کو علی کی مولائیت کا اعلان کر دو، میں نے کر دیا، لہذا یہ رب کی مرضی سے ہوا۔ جب اس نے یہ سنا رب کی مرضی سے ہوا، پھر بھی اسے شک ہوا کہ العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاکم بدہن آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے اگر یہ سچ ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر کی بارش کر دے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ ایک پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، ایک پتھر آیا، ایک کنکر آئی جو اس کے سر سے لگی اور پخانے کے راستے سے نکل گئی، وہ اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ اب عبارت دیکھیے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، فما وصل الیہا وہ اس جگہ سے ہٹا بھی نہیں، حتی رماہ اللہ تعالی بحجر حتیٰ کہ اللہ نے ایک پتھر پھینکا، فسقط علی ہامتہ وہ پتھر اس کے سر پر لگا، وخرج من دبرہ اور اس کے پیچھے کے مقام سے نکل گیا، فقتلہ اور وہ قتل کر دیا گیا۔ جب وہ قتل کر دیا گیا تو پھر اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل فرمائی، سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ من اللہ دافع من اللہ ذی المعارج، ایک سوال کرنے والے نے اللہ سے اس عذاب کا سوال کیا جو اس پر آنے ہی والا تھا، من اللہ ذی المعارج اس نے عذاب کا سوال اس رب سے کیا جو بلندیوں والا ہے۔ گویا وہ مولا علی کی بلندی کا قائل نہ تھا، وہ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس آیت میں ذی المعارج کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ بلندیوں کا مالک وہ ہے، وہ چاہے تو اپنے حبیب کو رسالت و نبوت سے بلند کر دے، وہ چاہے تو اپنے حبیب کے چاچا زاد بھائی کو علی کو مولائیت کا تحفہ دے کر بلند کر دے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ لہذا اگر تم اس کا انکار کرو تو اللہ کا یہی عذاب آتا ہے۔ لہذا یہ تو ہے شان نزول۔ اب اس سے ہمیں کتنی باتیں معلوم ہوئیں وہ سننے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جیسے اللہ کی کتاب الہی کو ہلکا سمجھنا،
اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو ہلکا سمجھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، جیسے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے حکم کو ہلکا سمجھنا اور اس پر ہلکا سمجھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، ویسے ہی مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا اور آپ کی عظمت و شان کو ہلکا سمجھنا رب کے لیے رب کی بارگاہ سے غضب کا باعث ہوتا ہے، رب کو غضبناک کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم نے کہا تھا نا ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم شان عمر بیان کرنے لگیں تو بھی دھوم سے بیان کرتے ہیں، اور جب ہم شان علی بیان کرنے لگیں تو بھی دھوم سے بیان کرتے ہیں، اور ایسے شوق، ایسے لگن، ایسی عقیدت سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے ہمارے دلوں میں جو عقیدت و لگن ہے، جو ایک جاذبیت ہے، وہ اب ہم اگر حضرت عمر کی بیان کریں تو آپ کی عقیدت ہمارے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہی عقیدت جب ہم حضرت مولا علی کے حوالے سے بیان کریں تو وہی عقیدت ہمارے چہروں سے، ہمارے بیان سے ظاہر ہوتی ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا، تو آپ دیکھیں گے اور ہوں گے جو مولا علی کی شان میں ہلکی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے دل کا کنیکشن اکابرین اہل سنت سے جوڑا ہوا ہے، وہ جب بھی ان اکابرین کا ذکر کرتے ہیں ادب سے سر جھکا لیتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی مولائیت کا انکار کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ہم جس زمانے میں ہیں نا، دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا لگاتے ہیں، اور ایک حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا نہیں لگاتے، جبکہ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے، ہماری اپنی محبت یہ ہے کہ اگر ہم علی کا نام بغیر مولا کے لگائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کا صحیح طور پر نام لیا ہی نہیں، یعنی علی کے ساتھ مولا کا لفظ ایسے جڑ گیا ہے جیسے اب آپ کا وہ نام ہو گیا ہے جس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ مولا کا لفظ مولا علی کے لیے یا کسی کے لیے بھی استعمال نہ کریں۔ کیوں استعمال نہ کریں؟ قرآن مجید میں مولا کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے، انت مولانا نعم المولا و نعم النصیر، یہ سب اللہ کے لیے ہے نا، تو کہا مولا اللہ ہے۔ اس وجہ سے جب مولا اللہ ہے تو کسی غیر اللہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا، یہی لوگ وہ ہیں جو مولا علی کے نام کے ساتھ مولا لگانے سے انکار کرتے کہ یہ مولا اللہ کا نام ہے۔ یہی لوگ جب اپنے اکابرین کا نام لیتے ہوتے کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، تو یہ مت ماری گئی ہے نا۔ بغض علی سے اس قدر آپ بددل ہو گئے، بغض علی کی وجہ سے اس قدر جہالت کے گڑھے میں چلے گئے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے استعمال ہو تو معنی الگ ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے استعمال ہو تو معنی الگ ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے مولا کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور نیک لوگ بھی مسلمانوں کے مولا ہیں۔ تو جب اللہ خود ہی مولا لفظ کی ڈیفینیشن فرما دیتا ہے کہ اس لفظ کا اطلاق میرے لیے بھی ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ فقط دھوکہ ہے۔ اور بغض علی کا ایک اثر ہے کہ جب تم اپنے اکابرین کا نام لو تو حضرت مولانا کہو، اور جب مولا علی کا نام لو تو خالی علی کہو، یہ بغض علی ہے۔ اور ہم جتنی بھی گفتگو کریں، اللہ نے ہمارے مزاج میں توازن رکھا ہے۔
ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں اللہ ہمیں حد سے تجاوز نہ کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے متوازن رکھا، اور ہم جن کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اللہ نے ان کے صدقے میں انہیں بھی متوازن رکھا اور ہمیں بھی متوازن رکھا ہے. ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں توازن کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. لہذا خوش عقیدہ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تمام لوگوں کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. مولا ابو بکر کہہ دیجئے کوئی حرج نہیں ہے، مولا عمر کہیے کوئی حرج نہیں ہے، مولا عثمان کہہ لیجئے کوئی حرج نہیں ہے، مولا حسین تو عام طور پہ بھی کہتے ہیں نا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ یہ اس وجہ سے لگا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان من کنت مولا فہذا علی مولا انہی کے لیے ہے. ورنہ آپ کسی کے بھی نام کے ساتھ لگا لیجئے، حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ مولا نہ لگائیں. ہاں اگر کوئی نہ لگائے تو وہ اس کی مرضی ہے. ظاہر ہے کہ یہ حرام و حلال کی بات تو نہیں ہے، یہ ادب کی بات ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اب ہم مولا کیوں استعمال کرتے ہیں اس پر یہ 2 احادیث سن لیجئے. میرے خیال سے وقت تو ختم ہونے والا ہے، وقت تو ختم ہو گیا. اب ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ مولا کیوں لگاتے ہیں، بس یہ چند جملے ہیں، سن لیجئے. کہتے ہیں امام احمد نے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ جب غدیر خم کا واقعہ ہو گیا اور رسول اللہ نے اعلان فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. تو امام احمد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی رات کے بعد دوسرے دن جب حضرت علی سے ملتے ہیں تو دست اقدس تھام کر کہتے ہیں ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، اے ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، اصبحتا و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ آپ صبح کرتے ہیں اور شام کرتے ہیں اس حال میں کہ آپ ہر مومن کے مولا ہوتے ہیں. تو یہ فرمان کس کا ہے؟ حضرت عمر کا ہے. اور عمر وہ ہے جو حق بولتا ہے، حق سنتا ہے اور حق سوچتا ہے. تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں مولائیت کا اعلان کرنے والے چونکہ ہمارے آقا و مولا عمر ہیں، اس وجہ سے ہم مولا علی کو بھی مولا علی کہتے ہیں. ایک حدیث. دوسری حدیث جسے امام دارقطنی نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور کونے میں مولا علی رضی اللہ عنہ بھی تسبیحات میں عبادتوں میں مصروف ہیں. عبادتوں میں لوگ دور رہیں تو بہتر ہوتا ہے نا. حضرت عمر بن خطاب خلیفہ مسلمین ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو آ رہے ہیں. 2 دیہاتی آئے اپنا کوئی مسئلہ لے کر، اور وہ اپنا مسئلہ جب بیان کر چکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شاید اس وقت کسی اور ضروری کام میں مصروف تھے، تو آپ نے ان 2 دیہاتیوں سے کہا کہ ہاں تمہارا مسئلہ میں نے سن لیا ہے، وہ علی بیٹھے ہیں، جاؤ اپنے مسئلے کا حل ان سے لے لو، جواب ان سے لے لو. تو جب آپ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف ان دونوں کو ریفر کیا، اشارہ کیا نا وہاں چلے جاؤ، تو ان دونوں کا منہ بن گیا اور انہیں پسند نہ آیا. ان میں سے ایک کہنے لگا وہ میرے مسئلے کا کیا جواب دیں گے، میں تو آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہوں، لہذا مجھے تو آپ ہی سے اس کا جواب چاہیے، میں انہیں اتنا اچھا نہیں سمجھتا، وہ مجھے میرے مسئلے کا کیا جواب دیں گے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور سنتے ہی آپ اس پر جھپٹ گئے. آپ بیٹھے نہیں، جھپٹ گئے، اسے گریبان سے پکڑا اور گھسیٹا، اور پھر آپ نے فرمایا تو جانتا ہے تو کس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ کا نسب جانتا ہے، علی کا نسب جانتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، تو جانتا ہے کہ رسول اللہ کی کس قدر قریبی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی.
اور تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا ھذا مولاکا و مولایا و مولا کل مؤمن من لم یکن مولاہ فلیس بمؤمن۔ فرمایا خبردار اچھی طرح سن لے، یہ عمر کا اعلان ہے، یہ میرا بھی مولا ہے، تیرا بھی مولا ہے، اور ہر مومن کا مولا ہے۔ علی جس کا مولا نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ والد حسن و حسین شوہر بنت نبی کہتے ہیں۔ والد حسن و حسین شوہر بنت نبی کہتے ہیں۔ جملہ اقطاب کا ہم جس کو ولی کہتے ہیں، جملہ اقطاب کا ہم ان کو ولی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کے دیکھے اس کو ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ یاد اس پر گفتگو مزید اور تھی لیکن اب وقت ہو گیا ہے، میرے خیال سے چند منٹ زیادہ ہو گئے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ اس کو آپ حضرات مد نظر نہ رکھیے گا، اس لیے کہ اتنی بڑی شخصیات پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بڑی شخصیات پر گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا وقت بھی بڑا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔